اگلا رکوع نمبر 634 سے 42 ہے، اسلام کے معاشرتی اور آئلی قوانین۔ یہاں میں آپ کو ایک آسان سا جملہ بتا دوں، پورے اب تک کے موضوع میں سے بینگ اے وائف میری کیا ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی مرد ہے تو بینگ اے ہسبینڈ اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ دوسری بات، اگر ہم اپنے بچوں کے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں تو بچوں کے ماں باپ ہونے کے ناطے آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے گا، اور ذہن میں رکھیے گا یہ بات کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر موضوع کو ٹچ کیا ہے۔ عورتوں اور مردوں کی ذمہ داریاں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام کہتے ہیں مینجمنٹ کرنے والا، کیئر ٹیکر ہے، اس کا خیال کرے گا، اس کو گھر کو دیکھے گا، سنبھالے گا۔ اسی طرح سے کیوں کیا، اب اس کی دو وجوہات ہیں۔ مرد عورتوں پر قوام ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، پس وہ عورتیں جو نیک بخت ہیں اور خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت کی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، انہیں نصیحت کرو اور انہیں بستروں پر الگ چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی والا اور بڑی بڑائی والا ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف یعنی ایک انصاف کرنے والا شخص مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایوں سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور رخ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام اور کنیز مراد ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جو فضل ان کو دے رکھا ہے اس کو چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ساتھی یعنی ہم نشین شیطان ہو تو وہ تو بدترین ساتھی ہے۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دو گنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ بس کیا ہوگا، ذرا سے اس آیت کو محسوس کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ سورۃ نساء سنی اور اس آیت پہ آ کر رونا شروع کر دیا، اور روتے ہی رہے۔ کیوں؟ آئیے دیکھیں، بس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ جس روز کافر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان لوگ آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ کتنا کچھ اس رکوع میں آپ نے پڑھ لیا، کیسے اللہ نے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچانے کی کوشش کی۔ اس حصے میں ہم نے سب سے پہلے شوہر بیوی کے بگاڑ کی بات کی، تو میں اس کو ایک ٹاپک دیتی ہوں، گھر ٹوٹنے نہ پائے۔ یاد رکھیے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے نا، یہ کوئی دو بے جان چیزیں نہیں ہے کہ لا کر آپ نے ایک گلدان رکھ دیا اور اس کے ساتھ آپ نے ایک چھوٹا سا شو پیس رکھ دیا۔ دو زندہ، دو ایموشنل جیتے جاگتے انسانوں کو ایک جگہ کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مزاج فرق ہوتے ہیں، حالات فرق ہوتے ہیں۔ ایک پودا بھی کبھی آپ کسی ایک کے آنگن سے اتار کر لا کر دوسرے گھر میں لگائیں تو وہ تھوڑا سا کملا جاتا ہے۔ تو شادی کے شروع کے دنوں میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں۔ لڑکی نے شوہر کو بھی سمجھنا ہے، شوہر نے بیوی کو سمجھنا ہے، پھر سسرال بھی ہے، میکہ بھی ہے، پھر دو ڈفرینٹ بالکل براٹ اپ ہوتی ہیں چیزیں۔ تو لہٰذا ایسے وقت میں یہ باتیں جو بھی ہم نے ہنٹ سنے ہیں، اب اس کی ڈیٹیل سنیے۔ آج کم از کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سورۃ نساء ہی کی خالی تفسیر سننے کی نیت کریں، جب مرضی سنیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ابھی سننا شروع کر دیں، ابھی دورہ قرآن پہ فوکس کریں، لیکن آپ ان چیزوں کو لے کر سنیے کہ قرآن کیا کیا بتاتا ہے۔ ابھی ہم نے سنا ہے کہ بگڑی ہوئی بیوی کو کیسے ٹھیک کرو، اور اس کے بیچ میں ایک لفظ پہ ساری دنیا کو اعتراض ہے، جی مارو ان کو۔ مارو کیسے مارو؟ آپ دیکھیے، ایک چھری کسائی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ایک چھری چور کے ہاتھ میں ہوتی ہے،
اور وہی کیا لیے نشتر یا اوزار ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے. کیا وہ تینوں کا ایک ہی اسٹیٹس ہے معاشرے میں؟ بالکل بھی نہیں. عورت کو سیدھا کرنے کے لیے پہلے پیار کی بات، پھر نصیحت کی بات، پھر گھر کے اندر رہتے ہوئے تھوڑی سی اس سے بات کرو، پھر بھی نہیں بات سمجھ آ رہی، اس کا مزاج بگڑا ہوا ہے. اور یہ ہر عورت کے لیے نہیں ہے. ہماری دیسی خواتین میں تو ایسی کمی ہوں گی، بچیاں اور بڑے سبھی. دیسی عورت، میں ایک محبت سے کہہ رہی ہوں، ایکسیپشنل تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں، دیسی عورت کے تو مزاج میں نبھاؤ ہے. اس کو تو کہہ کے بھیجتے ہیں کہ اس گھر سے اب تیرا جنازہ ہی جائے گا. جیسی بھی بچیاں ہماری لاؤبالی ہوں، ماں باپ کے گھر میں پانی بھی نہ پیا ہو، شادی کے وقت اس کو بھی یہ میسج ہوتا ہے اور وہ خود بھی بیچاری کوشش کرتی ہیں. لیکن آئیڈیل حالات نہیں ہے، نہ مرد قوام ہے. تو پھر نتیجے میں عورت صالحہ اور قانتہ کیسے ہوئی؟ ساری کمائی کی ذمہ داری اللہ نے مرد پہ ڈالی تھی. یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں 2 انکم فیملی چلے گی. آچا بیگم آپ کدھر پیسے ڈالیں گی اور وہ کہتی ہیں کہ اچھا آپ یہ لے آئیے تو میں وہ لے آؤں. اسلام نے تو عورت کو شہزادی اور رانی بنایا ہے، ملکہ ہے وہ. میاں تو پیچھے اس کے لے کے ٹرالی پھر رہا ہوتا ہے اور وہ چیزیں خرید رہی ہوتی ہے، وہ شاپنگ کر کے چلی جاتی ہے، وہ بیچارہ بل دے کر جا کر گاڑی میں رکھتا ہے، گاڑی سے نکالتا تک وہ ہے. ہو سکتا ہے لگا بھی دے، بس وہ کھڑی ہو کے چولہے کے پاس اگر ایک کھانا ہی بنا دے محبت سے پیار سے، میاں صاحب اسی پہ پیچھے جاتے ہیں. کیا ملکہ الزبتھ اور کیا فلاں فلاں مدر ٹریسا اور کون سی عورت جس کا آپ نے نام محبت سے سنا ہو، اس کی عزت ہوگی جو ایک مسلمان عورت کی ہے. اس کے برعکس آج ایکویلٹی کے نام پہ عورت کو بیچاری کو پیس دیا. نہیں نہیں یہ تو نہیں وہ نہیں. تو لہٰذا اس موضوع کو سنیے. اس وقت ہم بات کریں گے ایمان پہ. ایمان سے متعلق اس رکوع میں 2 آیتیں ہیں، 38، جس کا خلاصہ کیا ہے کہ ریاکاری یعنی شو آف شیطانی عمل ہے. آج کتنا شو آف ہے ہمارے پاس، ہر چیز میں پہننے اوڑھنے کھلانے پلانے، سب سے پہلے تصویر کھینچ کے میڈیا پہ ڈالتے ہیں. پیزا ٹھنڈا ہو رہا ہے بھائی کھاؤ، نہیں 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 ابھی تصویر کھینچنی ہے. بھائی کھانا لگا ہوا ہے، پہلے لوگ کھانا لگا کے مہمانوں کو کہتے تھے آئیے بسم اللہ کیجیے، ابھی کہتے ٹھہر جائیں ابھی ذرا اس کی فوٹو کھینچ لیں. یہ شیطانی کام ہے. دوسرا بندہ جو آپ کی تصویر دیکھ رہا ہو سکتا ہے اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے اس گھر میں لڑائی بڑھ جائے کہ ادھر تو یہ ہو رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کچھ مل رہا. آج اس ڈسپلے کلچر نے لوگوں کو سوسائڈ تک پہ ڈال دیا. وہ نیلی پیلی آنکھیں بدل کر گڑیا بن کے اپنی تصویریں پروفائلز پہ لڑکیاں لگاتی ہیں، بیچاری سیدھی سادی لڑکیاں روتی ہیں، کہتی ہیں میں خودکشی کر رہی ہوں، میری شکل اچھی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. مر کے چین پالیں گے آپ؟ اتنا توشہ آخرت کا آپ کے پاس جمع ہو چکا ہے کہ آپ اس کو دکھا کر آخرت کے امتحانوں سے گزر جائیں. مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. پھر اسی طرح سورۃ نساء کی آیت 39، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اس کا موضوع کیا ہے؟ اللہ کے راستے کا خرچ آخرت کا سیونگ اکاؤنٹ ہے. اب دیکھیے 2 اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا، ایک کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں، ایک سیونگز ہوتی ہیں. کرنٹ میں ڈے ٹو ڈے چلتا ہے اور سیونگز آگے ہے. اگر آپ اور میں آج اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کریں گے تو وہ ہمارا ادھر سے جا کر ملے گا، اور وہاں جا کر جتنا ملے گا وہ لمیٹڈ نہیں ہے، وہ الآخرہ ان لمیٹڈ اکاؤنٹ میں ڈھل چکا ہوگا. کیا پتا چلا اس سارے میسج میں سے مرد کے لیے قوامیت اور عورت کے لیے اطاعت یہ اللہ کی بانٹ ہے. دیکھیے میں مثال بچیوں کو دے رہی ہوں، ماؤں کو تو پتہ ہے. یہ ٹیبل ہے نا تھوڑا سا اونچا ہے، اور جس چیئر پہ میں بھی بیٹھی ہوں اور آپ اپنی دیکھ لیجئے، یہ اس ٹیبل سے چھوٹی تھوڑی نیچے ہے نا. ٹیبل سٹرڈی ہے، سخت ہے، کھڑا ہے، موٹا ہے. کرسی بینڈیڈ ہے، فومی ہے، سافٹ ہے. یہ ٹیبل مرد ہے اور چیئر عورت ہے. دیٹس دا اسٹوری. عورت میں لوچ، عورت میں فلیکسیبلٹی، صالحیت، قانتیت. عورت ہمیشہ ملٹی ٹریک کام کر لیتی ہے، ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے، عورت کے مزاج میں نبھاؤ بھی ہے، سب ہے. مرد کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. اب اس کرسی کو کہیں کہ نہیں یہ روئے ہائے مجھے نیچے کر دیے تو اوپر کریے، تو کیا لگیں گے آپ؟ میں کرسی کو اتنا اوپر کر کے بیٹھوں تو میں کیسی لگوں گی؟ اور کیا پھر میں اس ٹیبل پہ رکھی چیزوں سے فائدہ اٹھا لوں گی؟ تو یہ اللہ کی دی ہوئی بانٹ ہے، اس میں کیوں آپ جھگڑتے ہیں؟ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، بال لمبے لمبے ہوتے ہیں، کان 2 ہیں، ناک 1 ہے. اللہ کی بانٹ ہے. تو اللہ کو پتا تھا کہ دنیا میں نبھاؤ کے لیے کیا ضروری ہے. پھر اسی طرح نمائش کے مواقع میں خرچ کرنے پر فیاضی اور خاموش دینی مواقع پر خرچ کرنے میں بخیلی، یہ ہے شیطان کا دھوکہ. یہ ہیں وہ چیزیں جس نے آج ہمارے لیے ان چیزوں کو مشکل کر دیا سمجھنا. پھر اسی طرح نفس کے تقاضوں پہ خرچ کرنے میں فیاض لوگ، ان کو قرآن نے یہاں شیطان کے ساتھی کہا. اپنی ذات پہ آپ کتنا لگا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، شادیوں میں اچھے کپڑے کھانے سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر کب، کہاں، کس کے لیے؟ اپنے لیے،
تحدیث نعمت کے لیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں؟ دکھانے کے لیے، جلانے کے لیے، کڑھانے کے لیے، حیران کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ اسلام آپ کو کسی چیز میں، کوئی بھی چیز جو حدوں میں رہے اس سے نہیں روکتا۔ بہترین طریقے سے اگر آپ چلیں تو آپ اچھے کپڑے پہنیں، اللہ آپ کو اجر دیتا ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جتنی دیر اپنے آپ کو سنگھار میں لگاتی ہے کہ میرا شوہر مجھے دیکھے، مجھے خوش ہوگا، وہ وقت اس کا عبادت ہے۔ تو آپ کا میک اپ بھی عبادت ہے، آپ کا اپنے کپڑوں کو استری کرنا بھی عبادت ہے۔ کون روکتا ہے آپ کو؟ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ اسلام بہت ہی غریب دین ہے؟ سر اٹھا کے جیے، کھائیں پیئیں، خوش ہو، اور ایک مومنہ کو جتنا خوش ہونے کا حق ہے اتنا غیر مومنہ کو نہیں۔ ایک وہ چیز ہے جو خاص ہے، ایکسکلوسیولی فار یو، اور ایک ہے کہ سبھی کھا لیں، سبھی دیکھیں اس کو، سب کے لیے یہ چیز کون سی اچھی لگتی ہے؟ کسی جگہ 2 کرسیوں پہ لکھا ہو ریزروڈ، آپ جہاز میں جاتے ہیں صرف فرنٹ رو والے وہ ہیں جی جو بزنس کلاس کے ہیں، آپ کو کون سی اچھی لگتی ہے؟ وہ سب جو میڈیوکرز بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو بیچ میں بیٹھے ہیں؟ نہیں بھائی، ہمیں تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہیے۔ اسلام آپ کو صرف وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہا ہے، تو آپ کا میرا کام کیا ہے کہ شریعت میں غیر معمولی حالات میں غیر معمولی جو رخصتیں ملتی ہیں، آگے ہم اس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیے، گیٹ دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ۔ اور ابھی آگے نماز کی کچھ باتیں ہوں گی، تو نماز میں جسم کے ساتھ نفس کو جھکانا ہے۔ اگر ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں نا، ہماری شادیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، ہمارے کام دنیا کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے کیا سیکھا کہ مال کو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، زوجین کے درمیان اصلاح کے لیے خاندان کو کردار ادا کرنا ہے، یعنی ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں جو ریلیشنز ہے نا، اس کے اندر ہمیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ آگے دیکھیے رکوع نمبر 7 ہے 43 سے 50، ایمان کا تقاضا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے، کہہ رہے ہیں آپ کے دل انشاءاللہ تعالی۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ کا پیارا رب آپ کو پکار رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ یاد رکھیے کہ شراب کی حرمت، پروہیبیٹیشن آف دس لیکر اور شراب، اس کے سلسلے کی یہ آیت ہے۔ 3 سٹیپس میں شراب حرام ہوئی تھی، اس میں سے یہ 2nd سٹیپ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے ہوئے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا ارادہ کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے۔ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دے رہے تھے وہ لوگ، قرآن نے اس کو پیش کر دیا، اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے تھے، یعنی ٹوسٹ دا ٹنگ کرتے تھے، اور دین میں تانا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اپنی رحمت سے دور کیا، یعنی لعنت کی، بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں الٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں، یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا کام تو کیا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا۔ کب تک؟ اگر اس پہ بندہ مر جائے۔ زندگی میں تو شرک بھی معاف ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے، اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس اور ستائش یعنی تعریفیں خود کرتے ہیں، یعنی اپنے منہ خود میاں مٹھو؟ بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاک کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔
دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ منافقین کی بھی کچھ باتیں ہیں۔ جہاں بھی ایسے مسائل آئیں گے، جیسے کہ آج آ رہے ہیں لائف سٹائل میں اسلام کو لانے کے، عورتوں کے حجاب اور پردے کے اور شادی بیاہ کی باتیں، وہاں ضرور منافقین کی بات ہوگی۔ یہاں بھی آپ یہی دیکھ رہے ہیں، سورہ نور میں بھی دیکھیں گے اور سورۃ الاحزاب میں بھی دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ منافق ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ پسند نہیں۔ تو لکھیے شریعت ورسز شہوات۔ نمازیں پڑھنی کسی کو مشکل نہیں لگتی ہیں، حج عمرہ بھی کراتے ہیں لوگ، لیکن لائف سٹائل، ہاؤ یو لیو یور لائف، یہ مشکل ہے۔ کعبے میں جا کے چکر پہ چکر، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ایک طواف، دوسرا پھیرا، تیسرا پھیرا، وہاں سے واپس آ کر کیا ہو جاتا ہے؟ نماز میں قبلہ ڈھونڈتے ہو، شادی میں قبلہ کس کا ڈھونڈیں گے؟ اپنے لائف سٹائل میں ہمارے قبلہ مین جس کو آپ فالو کرتے ہیں، کس کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ضرورت ہے ایمان کو دیکھنے کی۔ اس رکوع میں 3 آیات ایمان سے متعلق ہیں۔ نساء 43، اس کا موضوع کیا ہے کہ نہ سمجھی کی نماز نہیں ہے۔ یہ آیت آپ کو مجھے بتاتی ہے کہ نماز کا وہ حصہ قبول ہے جس میں بندے کا دل ہو، ما حضر فیہ قلبک۔ اب آپ کو مجھے یہ نشے کی آیت تو چھوڑ دیں، اللہ کا شکر ہے نشہ تو نہیں کوئی کرتا ہوگا، لیکن پچھلی جو نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں سمجھ آئی تھی؟ التحیات للہ ہی کا مطلب سمجھ آتا ہے؟ وہ صورتیں جو پڑھتے ہیں کیا ہم اس کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ۔ پھر اسی طرح سورۃ نساء 46 کا ٹاپک کیا ہے کہ دین کو خواہش کے تابع رکھنے والے اللہ کی رحمت سے دور رہتے ہیں۔ آج یہ پرابلم ہے، سب کو سب پتہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جانتا ہوں ثواب زہد، لیکن طبیعت ادھر نہیں جاتی۔ سب پتہ ہے ہمیں، پھر کہتے ہیں نماز کو دل نہیں کرتا۔ ہاں مجھے پتا ہے یہ اچھی بات نہیں، پر میں کیا کروں، یہ نہیں سننا چاہیے پھر بھی سنتی ہوں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے پھر بھی دیکھتی ہوں۔ کبھی آپ کو اپنے اوپر ایسا کوئی احساس ہونا کہ میرے اوپر میرا نفس بہت غالب آ گیا ہے، تو آپ اس کے لیے دعا مانگا کریں، اردو میں فی الحال مانگ لیں کہ اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا، کیونکہ نفس کے جو شر ہے نا یہ بندے کو جینے نہیں دیتے، اور بندہ اپنی زندگی میں مجبور ہو جاتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں واقعی اپنے آپ کو پریشان کر لوں گی اگر مجھے اس پہ مزید ٹوکا ٹوکا گیا۔ تو لہٰذا اپنے نفس پہ قابو پانے کی دعائیں پڑھنی بھی چاہیے اور سمجھنی بھی چاہیے۔ پھر اسی طرح سورۃ نساء 47، قیامت کے دن سارے فیصلے عدل کے ساتھ کیے جائیں گے اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب ان آیات میں آپ نے بار بار ایک لفظ دیکھا تھا اور وہ لعنت کا تھا، تو ہمارے اردو کے لفظ لعنت پہ مت جائیے گا، عربی کا لفظ لعنت جو ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری، یعنی جس کے اوپر لعنت ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ یہ بھی چیز ذہن میں رکھ لیں کہ لعنت جو ہوتی ہے نا یہ بے حسی کی آخری صورت ہے۔ ایسے بندے کے اندر سے اچھی بری بات کا فرق ہی مٹ جاتا ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ تمیز ہی مٹ گئی۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے اوپر ایسا کوئی وقت آ جائے کہ ہمارے اندر سے خیر کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہی ختم ہو جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انتقام ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو اس بات کی کیئر نہیں کرتے کہ ہمارا رب ہمیں کس چیز کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے اور ہم اس دنیا میں رہ کر کیا کرنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بے حسی جب آخری صورت میں پہنچتی ہے تو مسخ کی صورت اختیار کرتی ہے۔ آگے ہم آیات پڑھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی صورتیں مسخ کر دی تھی، شکلیں بدل دی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت کسی پہ بھی آئے۔ اور اسی طرح سے ایک پیغام جو ہمیں ان آیات میں مل رہا ہے، گروہی نجات کا عقیدہ سراسر باطل ہے۔ کہتے جو مرضی کچھ کر لو، بس جو ہمارا گروہ ہے وہ ہمیں بچا لے گا، دوسرے لوگ ہمارے ساتھ بچیں گے، اور اپنی خواہشیں پوری کرو۔ آپ آج کے دور میں نہیں، ہر دور میں ہی ہوتا ہے لیکن آج کچھ زیادہ ہی ہے، کہتے ہیں جیسا چاہو جیو، تمہاری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ بھئی آپ کا جسم آپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، تو کیا پھر آپ اللہ کی مرضی کے تابع ہیں کہ اپنی؟ اگر آپ کی جو مرضی ہے، لیٹ سی ہم اپنی باڈی کو اوپر غور کریں، اگر میرے جسم پہ میری مرضی ہے تو میں موٹی کیوں ہوں؟ کسی کا نہیں دل کرتا موٹے ہونے کو، میں گوری چٹی ہو جاؤں، ہر ایک کا دل چاہتا ہے وہ گورا چٹا ہو، میرے اوپر بڑھاپے کے اثار نہ آئے، میرے بال کالے رہیں، میرے بال سفید نہ ہو۔ اگر ہماری مرضی پہ ہمارا جسم چلتا ہو تو موجے ہی موجے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ نہیں۔ مرد روز شیو کر کے بال کاٹ رہے ہیں داڑھی کے، مرضی ہوتی تو بال روک لیتے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن خواہش پرست دل رب کی اطاعت سے دور رہتا ہے، دل نہیں کارا ہوتا۔ تو لہذا دین کو خواہش کے نہیں، خواہش کو دین کے تابع رکھنا ہے،
اور فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹ، دینی حکموں کی تعویلیں نہیں کرنی، سیدھا سیدھا مان لیجئے. آج بہت بات کو ٹویسٹ کر کے ادھر نہیں، اس کا یہ مطلب ہے، آج کے دور میں یہ جائز ہے، نہیں نہیں اس کو تو انٹرسٹ نہیں کہتے، یہ تو وہ نہیں، یہ تو یوزری ہے. تو اللہ سے ایک دعا کریں کہ اللہ میری زبان کو سیدھا کر دے اور میرے عمل کو بہترین کر دے. آج اپنا باطن ٹھیک کر کے کل اپنا ظاہر خوبصورت بنانا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جنتی عورت کتنی حسین ہوگی، کرسٹل ڈال. شربت پیے گی سرخ رنگ کا تو وہ جسم میں جہاں سے گزرے گا نا وہ چمکتا ہوا دکھے گا جسم میں سے. آپ اگر صرف جنت کی عورت یا جنت کی جو لڑکی ہوگی اس کی خوبیاں جان لینا تو آپ کا دل کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلدی سے وہاں لے جا. آج یہاں دنیا میں پوری کوشش کے باوجود بھی کبھی ہم خوش نہیں ہو پاتے، لیکن وہاں اللہ اپنی رحمت سے دے گا. اور اسی طرح ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے. آگے رکو نمبر 8 51 to 59 ٹاپک ہے شیطان کے فالورز یعنی پیروکار اللہ کی رحمت سے دوری کے حقدار ہیں. اب یہاں سے آگے کچھ رکوع تک منافقین، ہپوکریٹ، قول اور فعل کا فرق، کہتے کچھ کرتے کچھ، زبان پہ کچھ دل پہ کچھ. اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی مسلمان ہو کہ جو باتیں تو بڑی پیاری کرے لیکن کام اس کے اچھے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ایک سوال کے ساتھ بات کو چھیڑتے ہیں کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کفار کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے لعنت کی، اور جسے اللہ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے. کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے، یعنی کنجوس ہیں. یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے. بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی. پھر ان میں سے بعض نے اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے. بڑی دل کو ہلانے والی آیات ہیں. جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. ذرا امیجینیشن میں لائیے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی یعنی جل کے پک جائیں گی، ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے، یعنی سکنز چینج ہوں گی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کھالوں کو بدلنے کا دن ایک دن میں 70 بار ہوگا. کیوں ایسا کریں گے؟ تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. کھال تک جلنے کا اثر ہوتا ہے. آج میڈیکل سائنس نے یہ بات پروو کر دی کہ جلنے والے کی کھال جب تک رہتی ہے تب تک درد ہوتا ہے، جب کھال جل جاتی ہے ہڈیوں پہ بات آتی ہے تو وہ درد کا احساس ختم ہوتا ہے. جہنمیوں کی کھالیں بار بار بدلنے سے کیا مراد ہے؟ کنٹینیوس ٹارمنٹ، کنٹینیوسلی ان کو عذاب دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. سکن ہی ہے نا، اسی رنگ، گوری چمڑی کالی چمڑی، اسی کے پیچھے ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ آپ جیسے پیارے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ایمان کے محبت میں روز اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں. فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم ان قریب انہیں جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے. دعا کریے اپنے لیے. آج آپ کو پتا ہے کہ اپنے ایمان کی شاخوں میں جنت اور جہنم پڑھنی ہے اور اللہ کی محبت کو پڑھنا ہے. ابھی دعا کرے اللہ مجھے جنت میں لے جا. کبھی آپ نے جنت کے بارے میں سوچا؟ گھروں میں بچوں کے ساتھ بیٹھا کریں، جنت کی باتیں، آؤ ہمارا جنت کا گھر کیسا ہوگا، جنت جنت. بندہ مومن کے دل میں تو ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہم جنت والے کام کرنے والے بن جائیں. اسی لیے اب آگے ایک بڑے پیارے حکم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو. یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. ایک اور پکار آپ کے کانوں پہ پڑتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی. پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور اعتبار کے انجام سے بہت اچھا ہے. یہ خوبصورت سی آیت ہے جس کے اوپر اسلام کی بہت ساری چیزیں کھڑی ہوتی ہیں. اللہ اور رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت. اس میں دین والے بھی آتے ہیں اور اس میں حکمران بھی آتے ہیں. اس رکوع میں ایمان سے متعلق ہم نے 5 آیتیں پڑھی. نساء 51،
جسے اللہ کی معرفت مل جائے وہ ہر طاغوت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ 55 آج اطاعت نہ کرنے والے کل برے انجام سے دو چار ہوں گے۔ 57 نساء یہ دنیا رب چاہی تو وہ دنیا من چاہی۔ آج اللہ کی مان لیں کل اللہ آپ کی مانے گا۔ زندگی کا بھی یہ اصول ہے۔ اور ابھی شادی کی باتیں شروع میں ہوئی نا، تو یہاں بھی ٹپ لے لیجئے، شروع کا 1 سال آپ مان لیں، سب مان لیں، جائز حلال، یہ نہیں کہہ رہی غلط، جو نہیں پسند آ رہی بات مان لیجئے، جی جی جی، قانتہ صالحہ، اس کے بعد ساری عمر گھر والے آپ کی مانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر نساء 58 اہل لوگوں کو کام سونپنا انصاف کا تقاضا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں میں ایک بہت بڑی چیز یہ تھی کہ آپ نے غیر اہل لوگوں کو نہیں، اہل لوگوں کو کام دیا۔ آج بھی اللہ کرے کہ ہماری دنیا اور ہمارے ملکوں کے انتظامات اہل لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں۔ پھر نساء 59 اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اب ہوا کیا، مسلمانوں سے پہلے یہود اہل کتاب تھے، آسمانی کتاب ان تک پہنچی، انبیاء کرام آئے، لیکن ان کا حال کیا ہوا کہ آسمانی کتاب کی حامل کسی قوم پر جب زوال آتا ہے تو وہ عمل کی بجائے خوش فہمیوں کی سطح پر جینے لگتے ہیں۔ یہ سچ ہے، کوئی آئے گا تو بچا لے گا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ابراہیم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، ہمیں دیکھتے ہی فوراً ویلکم کریں گے، اور اس طرح کی خوش فہمیوں میں جو رہتے ہیں اس کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ عمل کی کتاب کو عملیات، نسبتوں اور فرضی عقیدوں کی کتاب بنا دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ وظائف زیادہ پڑھتے ہیں لوگ، آج امت مسلمہ میں بھی کئی حد تک یہ ہو چکا ہے معاملہ، قرآن پڑھنے والے کم، قرآن پڑھا جائے تو سمجھنے والے کم، قرآن کو حفظ کرنے والے کم، لیکن قرآن کی فلاحت پڑھو تو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھو تو یہ ہوگا۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں جاتے اور کہتے لوگوں میرے اوپر ایک آیت اتری ہے، اگر تم وہ پڑھ لو بار 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 تو تمہاری بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، اور اگر لوگوں میرے پاس ایک ایسا وظیفہ ہے اس کو کر لو تو تم کروڑ پتی ہو جاؤ گے، کوئی لڑتا آپ سے؟ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے لا کر پانی کی بوتلیں رکھ دیتے کہ اس پہ بھی پھونک مار دیں۔ سارا جھگڑا، ساری لڑائی مکہ کے 13 سال میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑی مکہ والوں نے، وہ خاندان، روایات، پچھلے طریقوں کے مختلف بات تھی۔ وہ کہتے تھے آپ ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ذمہ داریوں کو احسن درجے پہ نبھایا جو اللہ نے ان کو دی، اور اس میں ہم نے یہ آیت بھی پڑھ لی کہ ذمہ داریاں امانت ہوتی ہیں، اہل لوگوں کو ذمہ داریاں دینی چاہیے، اور پھر آپ کے لیے خوشخبری، ایمان اور عمل صالح کا ثمر ہمیشہ کی جنت، اور اہل جنت کے لیے گھنے سایوں کی رحمت اور عنایت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنتیں عطا فرمائے گا اور اس کے اندر بہت سارے سائے ہوں گے۔ عمل کے نقطے، فیتھ ان ایکشن، دوسروں پر اللہ کا فضل دیکھ کر حسد نہیں کرنا۔ حسد کیا ہے؟ اللہ کی بانٹ پہ ناراض ہونا، اللہ نے یہ چیز اس کو کیوں دی، مجھے دی، آپ بھی مانگ لیجئے، وہ دے سکتا ہے آپ کو بھی۔ کبھی کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھے نا، کوئی کپڑا ہی دیکھ لیں، آپ کی عمر میں اکثر لوگوں کو کپڑے لتے ہی اچھے لگتے ہیں، جوتے زیور، اللہ اس کو دی مجھے بھی دے دے۔ کسی کا بچہ اچھا ہے، آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ لگ رہا ہے، کہتے ہیں اللہ میرے بچے کو بھی حافظ بنا دے۔ کسی کی شکل اچھی لگی، اللہ میری بھی اچھی کر دے۔ چپ کے اللہ سے باتیں کیجیے، دورہ قرآن کے بعد صرف اگر آپ کو اللہ سے باتیں کرنا آ گیا تو بہت خیر مل جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع سلامتی کی راہ ہے، اسے اختیار کرنا ہے، اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ آگے کچھ اور نفاق والی باتیں، آیت نمبر 60 سے 70، رکوع نمبر 9 ہے، منافقین یعنی ہیپوکریٹس، دوگلے لوگوں کی ہٹ درمیاں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ انداز دیکھیے پرووک کرنے والا ہے، تھوڑا سا پش کرنے والا سٹائل ہے کہ دیکھیے غور کیجیے، جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے رہتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا ہی تھا۔
یعنی ہم تو اسیمیلیٹ چاہتے تھے، ہم چاہتے ہیں لوگ مختلف نہ لگیں، یعنی ہماری نیت تو بڑی اچھی ہے نا. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ پر بخوبی روشن ہے. آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو. ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے. کیا پتہ چلا کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو انسان اپنے دل کا غبار کسی دین کو سمجھنے والے کے سامنے جا کر نکال لے، اس سے اچھی سی ایڈوائس لے اور اس بات کو چھوڑ کر آگے سے اپنی اصلاح کر لے. اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہونے کی قسم کھا رہا ہے، یعنی یونیک سٹائل ہے. اونلی ونس ان دا قرآن. کیا؟ فَوَرَبِّكَ، بس قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں. اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ایسے میں ان میں سے بہت ہی کم لوگ حکم بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر ہے اور زیادہ مضبوطی والا ہو. اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں. اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور رسول کی فرما برداری کرے گا. یہاں ذرا سا رکیے. سورت فاتحہ میں ہم ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. پھر کیا کہتے ہیں ہم؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہ آیت اس کا جواب ہے، نوٹ کیجئے. ہم کہتے ہیں اللہ میں انعام والے لوگوں کا راستہ دکھا. اب وہ کون ہوتے ہیں؟ سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ. یہ بہترین رفیق ہیں. یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ جاننے والا. الحمدللہ. زاد الخیر 24، یعنی اس سورہ قرآن سے پہلے 4 دن کا جو پریپ سیمسٹر زاد الخیر کے نام پہ ہوا، اس میں ہم نے اسی آیت میں سے 4 گروہ، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، ہر دن ایک ایک کو پڑھا. مراتب ایمان. صرف 4 دن کی 4 فائلز آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گی. نور القرآن ٹی وی، NURULQURAN TV. آپ سنیے، آپ کو خود پتہ چلے گا آپ کہاں کھڑے ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کتنے پانی میں ہو. یقین کرے ہمیں یہاں اس دنیا میں رہ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم اللہ کے ہاں کس مقام پہ. ہمیں اپنی فکر لگنی چاہیے قرآن کو پڑھ کے. اور خاص طور پہ دیکھیے کہ ایمان سے متعلق اس رکوع میں 2 آیات ہم نے پڑھی. نساء 60. ٹاپک کیا ہے؟ شریعت کا ہر فیصلہ ایمان کا حصہ ہے. اور نساء 65 شریعت کی پیروی اصل میں سنت کی پیروی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اور جو بڑا خوبصورت پیغام اس میں تھا نا، مقصد آمد رسول. ہمارے ہاں کہتے ہیں جشن آمد رسول. مقصد آمد رسول کیا تھا؟ کہ اس کی اطاعت کی جائے. اس کو پھولوں کے گلدستے نہیں، کوئی لفظوں کے خوبصورت موتی پرو کر مالا نہیں. نبی کے طریقے پہ آئیے، نبی کی ذات سے بھی محبت کر کے، نبی کی بات سے، نبی کے مشن سے. نبی نے جیسی زندگی گزاری ویسی زندگی گزارنے کے ارادے سے زندگی گزارنی ہے. اور پھر فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، رسول کی اطاعت کو ہی اپنا مقصود بنانا ہے، اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان کو کامیابی کی بنیاد بنانا ہے. دعا کیجیے اور بڑے پیار سے شعور سے درود پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ اللہ کے نبی کی محبت کو محسوس تو کریں. یہ قرآن ایک ایک لفظ نبی کے سینے پہ اترا تھا. آج ایک عام انسان آپ کو پڑھ کے سناتا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پڑھایا. ذرا سوچئے نبی نے اس کو سینے پہ لیا ہوگا تو کیا ہوگا. تو چند سیکنڈ کے لیے اللہ کے نبی سے اپنی محبت کو محسوس کریں. آگے ہے جی رکوع نمبر 11، آیت 71 سے 76. ٹاپک ہے اہل ایمان کو اپنی حفاظت کی تیاری کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. آپ کے رب کی ایک اور پکار آپ کے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو. اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں
جو پسو پیش کرتے ہیں یعنی ڈیلی ڈیلی کا شکار ہوتے ہیں، ifs اینڈ بٹس شو کرتے ہیں. پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. دیکھیں نیکی کے موقع سے پیچھے رہنے پہ خوش ہو رہے ہیں منافق لوگ. اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے یعنی وہاں سے کوئی فائدہ مل رہا ہو تو اس طرح گویا کہ تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں. کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا. لکھیے منافق کون ہوتا ہے؟ گڈ ٹائم فرینڈ، اچھے دنوں کا ساتھی. آپ کی کوئی دوست سہیلی اگر آپ کے ساتھ اچھے موقعوں پہ تو ساتھ ہو، اور جب ذرا آپ پہ کوئی مشکل آئے اور آپ کو اس کی ضرورت ہو تو پیچھے ہو جائے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بس وہی مقام ہے منافق کا اسلام میں. بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے. اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے یا غالب آ جائے تو یقیناً ہم اسے بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے. آج بھی جو بچے غزہ میں مارے جا رہے ہیں یا کل کوئی سیریا میں یا کسی دنیا کے دور میں تھا، اللہ کے ان کے بڑے مقام ہیں. وہ تو خوش قسمت ہے، وہ تو ایک چھوٹی سی زندگی دے کر ایک بہت بڑی دنیا کے راہی بن گئے. فکر ہمیں اپنی کرنی ہے کہ ہمارے ایمان تو نہیں مر رہے. غزہ میں بچے شہید ہو رہے ہیں، کہیں یہاں ہمارے بچوں کے ایمان تو شہید نہیں ہو رہے، ان کا اسلام تو نہیں ختم ہو رہا، ان کی نگاہیں ان کے کان کچھ ایسی چیزوں میں تو نہیں پڑ رہے جو نہیں ہونے چاہیے. اس لیے ہمیشہ دعاؤں میں شامل رکھیں اپنے آپ کو بھی اور دنیا میں ہر اس انسان کو جو کسی بھی جگہ اسلام کے نام پہ آزمایا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اب یہ آیت بالکل 75 کو ذہن میں رکھیے اور آج کی اس دور کی آج کی مسلم تاریخ کو سامنے رکھیے جس پہ مسلم نہیں نان مسلم بھی بول رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ 100 دن چور کے ایک دن شاخ کا. اللہ کرے کہ ہم مسلمان اس امتحان سے بچیں. اصل امتحان ان لوگوں کا نہیں ہے، اصل امتحان ہمارا ہے. ہم اس میں پورے اترتے ہیں کہ نہیں اس کا نہیں پتا، وہ الحمدللہ کامیاب ہے. فرمایا بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوان مردوں عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو. کسی کے کانوں پہ یہ آواز ہی نہیں پڑ رہی کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو ابھی اور ہی بہت سارے مسئلوں مسائل میں الجھے پڑے ہیں. وہ لوگ کون ہیں جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا. اللہ کرے کہ اللہ غیب سے ان کی مدد کرے. نصر من اللہ کی وفتح کرے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے میری مدد کا محتاج نہیں ہے. ابرہا کے لشکر کو اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج کر ختم کرا دیا. فرعون کو اللہ نے پانی کی لہروں کے سپرد کر دیا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن امتحان آپ کا ہے، میرا ہے. نصر من اللہ کی وفتح قریب کے لیے ایمان کی طاقت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور آج بھی ایمان کی طاقت ہی کی بنیاد پہ بہت سارے کمزور لوگ اپنے سے کئی گنا بڑی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. سوچیے ذرا اگر ایسی کوئی آزمائش ہم پہ آ جائے کہ ہمارے بچوں میں یہ ایمان ہے، کیا آج ہمارا یہ صبر اور حوصلہ ہے؟ اسی لیے اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلا بالکل ہی کمزور ہے. کیا پتہ چلا؟ ایمان سے متعلق 2 آیات اس رکوع میں. 71 نساء، اس کا ٹاپک لکھیے دفاعی مضبوطی، مضبوط ایمان کا حصہ ہے. یعنی مومن مسلمان ہونے کا یہ نہیں مطلب کہ انسان اپنے دفاع کا انتظام نہ کرے. اگر پوری دنیا ویپن سے پاک ہو جائے تو مسلمان بھی پاک ہو جائے گا. اگر مسلمان کے اوپر ہتھیار اٹھے گا تو مسلمان کو بھی ہتھیار رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آیت 76 کا مضمون لکھیے ایمان کی طاقت کے آگے شیطان کی چالیں کمزور ہو جاتی ہیں. شریعت بمقابلہ شہوت ہے نا، تو اس کے لیے شیطان کو ایمان کے ہتھیار سے ماریے، کیونکہ اسی بارے میں آگے ہم پڑھنے والے ہیں کہ شیطان کیا کیا آپ کے بارے میں خوفناک قسم کے پلان بنا کر بیٹھا ہوا ہے. اور اس بارے کا اینڈ تو بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ کرے کہ ہم وہاں تک پہنچ کر اس کو بہترین طریقے سے انجوائے کریں. اور ہجرت کی باتیں ہو رہی ہیں. ہجرت کیا ہے؟ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا. آج ہم کوچز پہ بیٹھ کے چائے کا کپ ہاتھ میں لے کے دوسرے ہاتھ میں سنیکس لے کر خبریں سن سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ میں اللہ کے لیے کیا چھوڑ سکتی ہوں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہم تو اپنی نیند نہیں چھوڑ کے آ سکتے. ہم کہتے ویکنڈ پہ بھی آئیں، ہائے گھر والوں کا تو موڈ تھا آج کھانے پہ جانے کا، آج دعوت ہے، آج ادھر ہے اور میں پارا سننے آ جاؤں، یہ کروں وہ کروں. تو لکھیے فیتھ ان ایکشن
اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. آپ فرمائیے یہ سب کچھ گھر سے سنا سکتے ہیں جیسے ماشاءاللہ لوگ سن رہے ہیں، لیکن جہاں موقع ہو، جہاں آن سائٹ پوائنٹس ہو، جائیں، وہاں بیٹھیے، اس کا حصہ بنے. جب ہر چیز کے لیے آپ کی گاڑی نکل سکتی ہے تو دین کے لیے کیوں نہیں؟ جہاد صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دنیا کے لیے آخرت کو فروخت نہیں کرنا. اور آگے ہے جی 77 سے 87 رکوع نمبر 11، متقین کا انتخاب آخرت. یعنی مومن کو جب چوائس ملتی ہے نا کہ پک اینڈ چوز، تو مومن آخرت کو چوز کرتا ہے. یہ آج ہم ایمان کی شاخوں میں بھی دیکھنے والے ہیں آگے جا کے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، 13 سال کے مکہ کے ظلم و ستم کے مقابلے میں یہ آیت تھی. ابھی نہیں، صبر صبر صبر. کیسے؟ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو. خود سے پوچھئے کیا مجھے بھی لوگوں سے ڈر تو نہیں لگتا؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ شروع سے بچے کو ماں ایک سبق پڑھا دیتی ہے، نہیں لوگ کیا کہیں گے، آنٹی کیا کہیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اپنے بچوں کو ڈرپوک مت بنائیے. بلیور شوڈ بی بریو ناٹ کاورڈ. بچے کو بچپن سے آپ نے جس طرح ریز کر دیا اسی پہ اس کا مائنڈ سیٹ ہو جائے گا. تو کیا فرمایا؟ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ دیکھیں رونا پڑ جاتا ہے، نہ تو فرض کرتا نہ ہمیں نکلنا پڑتا. یہ انداز ہے. کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دیا؟ کیا آج امت مسلمہ میں سے اکثریت کا یہی گمان نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے ایک پیغام دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ یعنی دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے، اور پرہیزگاری کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی. یہ ہے وہ آیت جو شروع میں تذکرہ ہوا تھا. موت تو آئے گی. گو تو مضبوط قلوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے. انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں. کبھی آپ بھی جب جھنجھلا جاتی ہیں نا تو اپنے بچوں سے یہی کہتی ہوں گی، کیا ہو گیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ مت ماری گئی ہے، عقل کدھر گئی، گھاس چرنے گئی. یعنی ایک ایسا جس میں ایک درد بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور محبت بھی چھپی ہوئی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ چیز تمہارے حق میں ٹھیک نہیں اور تم اس کی ضد کر رہے ہو، اور تمہیں یہ نہیں پتا یہ تمہارے حق میں اچھی ہے اور تم اس کو نہیں لے رہی. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو اس قرآن میں محسوس کیجیے. اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے. ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار میں آتا ہے کہ تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا. آج ہم نے اللہ کا بڑا نیگیٹو انٹروڈکشن دیا اپنی نسلوں کو، معاف کیجیے. وہ اللہ جو مارے گا، وہ اللہ پکڑے گا، آگ میں ڈالے گا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کیا چھوٹے بچوں کو ایسی باتیں بتاتے ہیں؟ تو بعض دفعہ ہم بچپن میں اتنا تھریٹ کر دیتے ہیں کہ پھر بچے بڑے ہونے تک نیگیٹو ہی رہتے ہیں اللہ کے بارے میں. جبکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے؟ آپ کو جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے ہے. ہم نے آپ کو لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے، یعنی کہ بات مانیں گے، لیکن پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے. ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے. جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کر دیا. حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں،
اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو سوائے چند لوگوں کے تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو کھول کھول کر ایک ایک بات بتاتے ہیں۔ تو آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیے، آپ کو صرف اپنی ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتے رہیے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ ایک کن کہے گا اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اللہ ایک کن کہتا ہے تو دوست دشمن اور دشمن دوست بن جاتا ہے، تو نظریں اللہ پہ لگاؤ۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یعنی الفاظ کو لوٹا دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سچی بات والا اور کون ہوگا؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی باتیں سچی۔ آپ نے کتنی باتیں اس رکوع میں دیکھی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے مختلف طریقے سے یہ بتا دیا کہ جتنی اللہ کی بات مانتے جاؤ گے اللہ تمہاری زندگیوں کو بھی آسان کرے گا اور آخرت بھی تمہاری خوبصورت ہوگی۔ ایمان سے متعلق 2 آیات اس رکوع میں دیکھی۔ نساء 83، اس کا ٹاپک لکھیے بغیر تحقیق خبر آگے نہیں پہنچانی چاہیے، ریومرز نہیں پھیلانی چاہیے۔ پہلے پھر بھی ذرا سا مشکل تھا، آج ایک کلک ہزاروں لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ ہائے ہائے یہ ہو گیا، یہ خبر ہو گئی، ہائے یہ ویڈیو ریلیز ہو گئی، ہائے یہ فلم ہو گئی۔ ایسا کیوس پیدا کر کے ویڈیوز کے لنک شیئر کرتے ہیں، پتہ نہیں نیتیں کیا ہیں، ہم تو نہیں جانتے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوچئے پھر بولیے، پہلے سوچو تو لو پھر بولو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بس بولو بولو بولو، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ کسی کی عزت اچھالتے ہیں صرف ایک کلک پہ۔ حکمرانوں کی، مذہبی رہنماؤں کی، اداکاروں کی، گلوکاروں کی، کسی کی کوئی میم نہیں بنانی، کسی کا کوئی مذاق نہیں کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب بندہ کسی کی عزت کے پیچھے لگتا ہے نا، اللہ اس بندے کی عزت کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح 84 نساء میں کیا میسج ہے؟ جنت پانے کے لیے جہاد ایک راستہ ہے، یعنی جہاد کے دوسرے سرے پہ جنت کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو چھوٹے چھوٹے روڈز پہ جانا پڑتا ہے، کبھی آپ سیدھی روڈ لیتے ہیں اور وہ اینڈ پہ آپ کی منزل پہ پہنچتی ہے، جہاد وہ ہے۔ لیکن ہمیں تو نہ جد و جہد کا پتہ ہے، نہ ہمارے اندر وہ ایمان کی گرمی ہے۔ تو نوٹ کریے، نصر من اللہ و فتح قریب، اس وعدے کو پانے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ اور جہاد قلم سے شروع ہو کر ہتھیار پکڑنے کا نام ہے۔ جہاد نفس کے اوپر پاؤں رکھ کے شہوات پہ قابو پانے، اور جہاد بن نفس سے شروع ہوتا ہے، یہ سب سے قریب ترین ہے، ہمارے قریب ہے جو ہم شروع تو کریں، لیکن اعلیٰ ترین جہاد دشمن کے سامنے کلمہ حق پیش کرنا، اور جو میدان جنگ میں آ جائیں پھر ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونا، یہ جہاد ہے۔ جہاد سے بھاگنا، میدان جہاد سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس بندے نے اپنی جان بچاتے ہوئے اسلام کی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ تو لہٰذا اس پہ کوشش کرنی ہے۔ اور فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹ، قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے، خبر کو بلا تحقیق آگے نہیں پہنچانا، سلام کرنا ہے اور سلام کو عام کرنا ہے۔ آگے جی رکوع نمبر 12، 88 سے 91، منافق کے دل کا کھوٹ۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں میں 2 کردار، 2 گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ کے گمراہ کیے ہووں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ نوٹ کیجئے گا، منافقین کا تذکرہ اس صورت میں بار بار کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ جب بھی دین کے عملی تقاضے سامنے آتے ہیں اس وقت منافق پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ وائے میں ہی کیوں، مجھ سے ہی کیوں پوچھتے ہو؟ تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے اگلی آیت کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو میں اور آپ چیک کریں گے اور اپنے سے ایک وعدہ کریں گے کہ جہاں دین کا کوئی تقاضا آ گیا ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اور بہترین طریقے سے آگے بڑھتے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا
ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی انہی کی طرح کفر کرنے لگو، پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں، خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی دل تنگ کرتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہے، یعنی دونوں ہی طرف سے بڑے امن میں رہنا چاہتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے، بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں رکھی۔ یہ پوری مسلم فورن پالیسی ہے۔ یہ جتنی آیتیں پڑھیں مدینہ میں رہتے ہوئے کس سے کہاں کتنی کیسی بات کرنی ہے، یہ آیتیں اس کا عملی اظہار ہے۔ تم کچھ اور بھی لوگوں کو ایسا پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت یہ ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ جنبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی پالو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے۔ مدینہ میں آنے کے بعد جب اللہ کے نبی نے اسلام کی چیزیں ایک ایک کر کے پیش کی تو وہ جن کے دلوں میں کھوٹ تھا نا، وہ ہر جگہ آ کے روڑا اٹکاتے تھے، ہرڈلز بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیا، ٹٹ فور ٹٹ، جو جیسا کرے گا تم بھی اس کے ساتھ ویسا کرو گے۔ ایمان سے متعلق ایک ہی آیت ہے اس رکوع میں، 91 نساء۔ اس کا مضمون کیا ہے؟ غلط کو غلط نہ کہنا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ آج اس فتنے میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم کیوں برے بنے، ہم کیوں غلط کہیں، پھر وہ لوگ دشمن ہوں گے۔ تو یہی تو ایک آپ کا امتحان ہے۔ فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ معاہدوں کو پورا کرنا ہے۔ سوچیے ذرا، آپ نے کوئی کمٹمنٹ کیا ہوا ہے پھر پورا نہیں کیا، آپ نے کوئی فارم فل کیا ہوا ہے، آپ نے کسی کو کوئی امید دلائی بھی اچھا میں یہ کروں گی، پھر نہیں کیا تو فوراً کیجئے اس آیت کو سن کر۔ اسی طرح دشمن اور اس کی موقع پرستی سے بچنے کی فکر کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے راستے میں کھڑے رہیں۔ اس راستے میں بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں، آپ کھڑے اور سچے ہیں، اللہ آپ کو ضرور بچاتا ہے اپنی رحمت سے۔ آگے رکوع نمبر 13، 92 سے 96، قتل اور دیت کا بیان۔ آپ فیل کر رہے ہوں گے کہ جیسے دوسرے پارے میں ہم نے اقسام بر پڑھی تھی نا، آلموسٹ شریعت کی ساری کی چیزیں کور ہوئی تھی، ادھر بھی ایسے ہی ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیے کہ ادھر بھی پورا پارا سورہ بقرہ کا تھا، ادھر پورا پارا سورہ نساء کا۔ یہ وہ قرآن کا نظم ہے۔ جب ہم اور چھوٹے چھوٹے کورسز انشاءاللہ بعد میں آپ کو آفر کریں گے تو اس میں نظم قرآنی کا ایک کورس ہے۔ پورے قرآن میں ایک ربط ہے، آپ یعنی اس کو فیل کر کے نا کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کلام اللہ کا ہے، کسی بشر کا یہ کلام نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں۔ اسی پارے کے شروع میں کیا پڑھا؟ خودکشی حرام ہے، اور یہاں آ گیا ہے کہ دوسرے کو مارنا بھی حرام ہے۔ اس سے بھی زیادہ کوئی پیسفل دین ہے؟ اب اگر آپ نے یہ آیتیں پڑھی ہیں، چلیں آپ کو آج دورہ قرآن کے سیشن سے یاد آ جائے گا، ہاں یہ تو میں نے قرآن میں پڑھا۔ آپ کسی نان مسلم پہ بات کر سکتے ہیں، جب وہ کہتا ہے بھائی اسلام تو ایسا ہے، یہ تو بربریک ہے، یہ تو آپ کہیں گے نو، میں نے تو خود قرآن میں پڑھا، خودکشی حرام ہے۔ تو فرسٹ ہینڈ نالج کے لیے ایٹ لیسٹ فاتحہ سے ناس تک قرآن کا ترجمہ یاد کریں۔ خاص طور پہ آپ میں جو ینگ بچیاں بیٹھی ہیں، انگلش میں، اردو میں، ہر زبان میں موجود ہے الحمدللہ، جو ممکنہ حد تک کوشش ہو۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے باتیں کرنا آ جاتا ہے، سمجھ آتی ہے آپ کو نمازوں میں اور جو کچھ بھی آپ پڑھتے اور سنتے ہیں۔ پھر یہاں قتل خطا کی بات ہے، یعنی بائی مسٹیک کسی سے کوئی مارا جائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا مگر غلطی سے ہو جائے تو یہ اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا ارادہ یعنی بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا دینا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری قوم کا ہو اور ہو بھی وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جس کے کنبے بالوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے،
پس جو نہ پائے اس کے ذمہ لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پہلے کون سا تھا؟ بائی مسٹیک کوئی قتل ہو جائے، اب اس آیت میں جان کے قتل کرنا جو کبیرہ گناہ ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو ارادے سے یعنی قصدن پرپسلی قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اسے اللہ کی لعنت ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا۔ کتنی سزائیں ہیں؟ دوزخ، ہمیشگی، غضب، لعنت، اور یہ 5 سزائیں کسی کو قتل کرنے پہ۔ اگر اس آیت کو عام کر دیا جائے تو کیا ہمارے ملک کے وہ سارے قتل نہ رک جائیں جو وراثتوں کے جھگڑوں پہ، زمینوں کے جھگڑوں پہ ہیں، غیرت کے نام کے جو قتل ہیں؟ کتنا آسان ہے ایک بندے کو مرنا، اور اب سوچئے جو نسلوں کی نسلیں قتل کر رہے ہیں ان کا قیامت کے دن کیا انجام ہونے والا ہے۔ اور آگے پھر آپ کو آپ کے رب کی پکار، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے السلام علیک کرے تم اسے یہ نہ کہو کہ تو ایمان والا نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، پس تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، ریسرچ کر لیا کرو، آتھینٹیسٹی معلوم کر لیا کرو اس بات کی، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ایک واقعہ تھا جس کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمان کسی جگہ ایک مارکے پہ تھے، اکٹھے ہو کر گئے، اور وہاں سے ایک شخص نے جب ان کو دیکھا تو کلمہ پڑھا۔ صحابی تھے، ظاہر انسان تھے، غلطی ہوتی ہے، انہوں نے سوچا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس کے گھر والے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان تھا، مقدمہ چلا، یہ سارا واقعہ اس میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، اور کافر کہنا کسی کو یہ تو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، فلاں جہنمی، فلاں کافر، استغفر، بڑے سے بڑے، میں کہتی ہوں فاسق، منافق سے بھی بڑا ہوتا ہے، کافر بھی فاسق ہوتا ہے، یعنی کفر تو ہے ہی جرم، کفر میں فسق اس سے بڑا ہے، جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو جنت نہیں ملے گی یا آپ کو اللہ نہیں بخشے گا۔ پچھلے پارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ نبی کو اللہ نے روک دیا تھا کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی، تو کبھی اپنے بچوں کو بھی نہ کہیں تمہیں ہدایت نہیں ملنی، میاں کے بارے میں مت کہیں کہ جی بس آپ کو نہیں ملنی، ہمیشہ اللہ سے دعا کیجئے۔ اور اللہ نے کہا کل تک تم بھی تو دین سے دور تھے نا۔ اس میں ایک اور بڑا پیارا نقطہ ہے، کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی چیز دکھے تو اپنا وقت تو یاد کیجئے، جب آپ اس کی جگہ پہ تھے تو آپ کیسے تھے۔ پھر آگے خوبصورت بات، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں، یعنی گھروں سے نکل کر اللہ کے رستے میں آنے والے اور بلا وجہ بیٹھے رہنے والے برابر نہیں۔ عذر ہے تو ٹھیک ہے، کئی جگہیں عذر ہوتی ہیں، کئی جگہ عذر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر ایک تقابل دیے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا فائدہ ہوگا۔ آپ اگر آج کی یہ پارا اپنے گھر سے سنتے تو جو ہی ٹائم ہوتا آپ اپنا کھولتے، زوم روم تو آدھا گھنٹہ پہلے کھل جاتا ہے آلموسٹ، بیٹھ کے سنتے، بند ہوا تو ختم، نہ آپ کو تیار ہونا پڑتا، کیونکہ گھر والوں کا نصیب کہاں کہ آپ ان کے لیے تیار ہو، ماشاء اللہ۔ اچھا، پھر آپ گاڑی میں بیٹھے سفر کیا، جو قریب سے آیا دور سے آیا، 15-20 منٹ تو یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا نا، پھر آپ یہاں بیٹھے، پھر یہاں سے اینڈ پہ ذرا سہیلیاں دوستوں سے باتیں چیتے، پھر یہاں سے گاڑی میں بیٹھے تو آپ کا تو ایکسٹرا 1-1.5 گھنٹہ لگا، تو کیا آپ کو اجر زیادہ نہ دے اللہ؟ یہ بات اللہ کر رہا ہے، جو کر سکتے ہو وہ تو کرو، جو نہیں کر سکتے وہ نہیں۔ اب جو گھر سے سن رہے ہیں وہ کیا کریں گے بیچارے، وہ گھر سے ہی سنیں گے کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے، لیکن یہ حجت ہے، سارے شہر میں ڈفرینٹ جگہوں پہ حجتیں تمام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، آ جائیے۔ اگر آپ کے درجے بلند ہو رہے تو کئی لوگوں کی یہ آزمائش بھی ہے کہ تم نے قریب بھی نہیں تھا آنا، دور کہاں جاتے۔ یاد رکھیے ایک جملہ لکھ لیں، بعض دفعہ مجبوریوں کے نام پہ ہماری منافقت چھپ جاتی ہے، وہ مجبوری نہ بھی آتی نا، ہم نے کام وہ کرنا پھر بھی کوئی نہیں تھا، کوئی پابندی نہ بھی لگاتا تو ہم نے پھر بھی نہیں تھا کرنا، تو یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی، فرمائے اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے،
اور یوں تو اللہ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا، یعنی گھر سے سننے والے بھی بہت اچھا کہہ رہے ہیں، گھر سے رہنے والے بھی اچھے تھے۔ اصل میں تو آیتیں میدان جنگ کے جہاد کی ہے نا، جو وہاں ہو رہا تھا، لیکن آج آپ کے میرے لیے اس میں عمل کا نقطہ کیا ہے کہ جتنی نیکی کر رہے ہو نا، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کیا کر سکتا تھا اور وہ نہیں کر رہا۔ لوگ وہ دیکھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اللہ وہ بھی دیکھتا جو ہم کر سکتے تھے اور نہیں کرے۔ اکیلے آئے ہو، ساتھ کسی کو لے آتے، دیر سے آئے ہو جلدی آ جاتے، بیچ میں ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے نہیں ہو سکتے تھے، رائٹ؟ تو ہمیشہ اپنے آپ کو پہلے سے اچھے مقام پہ دیکھیے۔ اور لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی جتنا جس کا ایفرٹ، کوشش، محنت ہوئی، اللہ اس کو اتنا ہی دے گا۔ تو کیا پتہ چلا؟ ایمان سے متعلق اس میں 4 آیتیں، ذرا سا اپنے ایمان کا جائزہ لیں، تھوڑی دیر سوچئے بھلا میں ایمان کے کس درجے پہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو خود سے باتیں کرنا سیکھیے، اس سے انشاءاللہ نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ ہمارے پاس ایمان سے متعلق 4 آیات ہیں۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی ویسے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے پورے قرآن میں سب سے زیادہ کس چیز کا ذکر آ رہا ہے؟ ایمان، ایمان، ایمان۔ اور ہم جھگڑتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے عملوں پہ، ہاتھ ادھر باندھو، ہاتھ ادھر باندھو، اونچا سجدہ، نیچا سجدہ، کتنا دل چھوٹا لگتا ہے ان باتوں کو سوچنے میں۔ لوگوں کے بس ایمان ہی نہیں۔ آج ہمارے یہاں مسجدیں بٹ جاتی ہیں صرف نماز کے طریقوں پہ، اور ایمان کا تو ایک ہی طریقہ ہے، اللہ سے محبت کا تو ایک ہی طریقہ ہے۔ تو ذرا نوٹ کریے گا آیت 92 نساء میں کیا میسج ہے؟ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ نساء 93 مومن کا قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نساء 94 کسی مسلمان کو کافر کہنا درست نہیں۔ نساء 95 ہر انسان کو اس کی کوشش کے مطابق اجر ملے گا۔ فیتھ ان ایکشن دوست اور دشمن میں تمیز کرنا ہے۔ برائی کے خلاف معاشرے میں جہاد کرنا ہے۔ نیک اعمال کرنے ہیں اور نیکی کو پھیلانا ہے، یعنی ہماری زندگیوں کے قبلے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے جی رکوع نمبر 14 بہت ہی پیارا رکوع ہے، آیت نمبر 97 سے 100۔ اللہ کے راستے کی ہجرت کے ثمرات، جب آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں تو آپ کو کیا فروٹس ملتے ہیں؟ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ فرشتوں کا سوال ہے۔ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے، بیچارہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بیچارے تھے نا، پھر کیا بتائیں، ہم تو منورٹی تھے نا، وہ ہمارا ملک اپنا تھوڑی تھا۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہ ہے سر پہ پڑنے والا سوال۔ لوگ کہتے ہیں مسلم ملکوں میں جائیں کہ رہیں، نان مسلم میں رہیں کہ نہیں، ادھر جائیں ادھر رہیں، جائیں کیا کریں؟ اس کا جواب ہے ادھر، ساری دنیا اللہ کی ہے، آپ سب جگہ جا کے رہ سکتے ہیں، شرط ایک ہے، مسلم بن کے رہیے، اس کے دین کے نمائندے بن کر اس کی مرضی سے رہیے، پھر جہاں مرضی رہیے، اور ورنہ موت کے وقت کے یہ سوال جواب بڑے سخت ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت ہے، یعنی ان کے پاس کوئی مینز ہی نہیں ہے اس چیز کے کہ وہ نکل سکتے، اور نہ کسی راستے کا علم ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے میرا کون سا بندہ اور میری بندی کون سی کتنی مجبور ہے۔ جو کہ اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہ پائے گا اور کشادگی کی بھی، اور جو کہ اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہو، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کا راستہ ایسا راستہ ہے جس میں ریزلٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، اینڈ آف دی ایئر، اینڈ آف دی ٹرم، جو ہی آپ نکلے آپ کامیاب، فرسٹ آگے آپ۔ کیا پتہ چلا؟ سب سے بڑی ہجرت گناہوں سے ہجرت ہے، اور ہجرت سے دنیا اور آخرت کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ گئے، اسی کے بعد ہی تو اسلام کے پودے پہ بہار آئی۔ تو زندگی میں اپنے گناہوں کی ہجرت سے شروع کر کے باقی چیزوں کو ایک ایک کر کے چھوڑتے جائیے جو آپ کے اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے۔
آگے ہے جی رکوع نمبر 15، 101 سے 104، 101 to 104، صلاۃ الخوف اور صلاۃ القصر۔ دیکھیے ہمارا دین سہولتوں کا دین ہے، آسانیاں دے رہا ہے، آپ کو امینڈمنٹس دے رہا ہے کہ نماز فرض ہے پورے رکوع سجود قیام کے ساتھ، لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بس اللہ کو حاضری لگا کے ہی آ جاؤ کہ اللہ میں آیا تو تھا، باقی مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا تھا۔ اللہ غیر حاضروں کو پوچھتا ہے، آنے والوں کو اللہ نہیں پوچھتا۔ دیکھتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر پر جا رہے ہو اور تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے باخبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں، حملہ کر دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تمہیں تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رکھو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھے نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوئی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوئی ہے، اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ کیا پتہ چلا؟ نماز نماز اور نماز۔ بندہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں بچے کی اذان دی جاتی ہے، اور جب مرتا ہے تو اس کی صلاۃ الجنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کی پوری زندگی اذان، اقامت اور نماز کے بیچ کی ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، کل لوگ ہم پر نماز پڑھیں گے۔ آج نیت کیجئے 5 وقت کی نماز پڑھوں گی، پڑھتی ہو تو وقت پہ پڑھوں گی، وقت پہ پڑھتی ہو تو خشوع سے پڑھوں گی اور خضوع سے پڑھوں گی۔ اور خاص طور پہ دیکھیں صلاۃ الخوف، جماعت وہاں بھی نہیں چھٹی تو اپنے گھر کے مردوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو نماز کی رغبت دیجیے۔ عورت ماحول بنا دے تو مردوں کے لیے نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور صلاۃ الخوف میں ہمارا کیا خوف ہے بھی؟ میک اپ کیا ہوا ہے نا، دلہن بنی ہے، اشاروں سے پڑھ لے گی، مسکارا نہ بہہ جائے اور یہ نہ وہ نہ ہو جائے، تو یہ خوف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بڑی جنگوں کے بیچ میں صحابہ کا دل نمازوں میں کیسے لگا رہتا تھا؟ کیونکہ دھیان اللہ کی طرف ہوتا تھا۔ ایمان سے متعلق ایک آیت ہے اس رکوع میں، ٹاپک اس کا کیا ہے؟ نماز کے وقت کی پابندی مومن کی زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتی ہے۔ لکھ لیں کہ مومن کی گھڑی نمازوں کے ساتھ چلتی ہے، یہ اس کے الارم ہوتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری کے بیچ میں یہ کرنا ہے، ٹائم ٹیبل ہے مومن کا، دوسری نماز سے اس کے بیچ میں یہ کرنا ہے، اور اسی طرح سے ڈسپلن خود بخود آ جائے گا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ معاف کرے۔ پھر اس میں تکلیفوں کا تذکرہ ہوا۔ جب غزوہ احد کا تذکرہ آیا تو کہا کہ تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو بدر میں ان کو بھی تو ہوئی تھی۔ تو ذرا سا تقابل دیکھ لیتے ہیں کہ مومن کو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس میں، اور کافر کو کوئی تکلیف آتی ہے تو فرق کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں سبھی آزمائے جا رہے ہیں نا، مسلمان کو بھی بیماری آتی ہے، کافر کو بھی آتی ہے، اور اسی طرح تو کافر کی تکالیف رائے گاں ہو جائیں گی، بے مقصد، بیکار۔ اس کے برعکس مومن کو دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پہ اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے کافر کو اپنی تکلیفوں پہ کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، مومن کو اس کے بدلے میں آخرت میں جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ ہمیں تکلیفوں سے بچائے، اور اگر کوئی ہمارے نصیب میں ہے تو اللہ ہمیں اسے راضی کر دے۔ نہ شکری کرنا یا پھر رونا دھونا اور آخو فغاں کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹ، ہر حالت میں نماز قائم کرنی ہے، نمازوں کو مقررہ وقت پر ادا کرنا ہے، اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرما دے۔ آگے ایک واقعہ آ رہا ہے رکوع نمبر 16 میں 105 سے 112، اور اس سے آگے بھی چلے گا۔ تھوڑا سا آپ کو سٹوری سنا دیتی ہوں۔ مدینہ میں ایک شخص نے چوری کی اور الزام یہودی کے سر پہ ڈال دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مقدمہ آ گیا۔ ڈر یہ تھا کہ کہیں اللہ کے نبی مسلمان کی حمایت نہ کر دیں، کیونکہ اس کی برادری کے جو لوگ تھے، قوم، فیملی، خاندان، انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔
حالانکہ وہ جھوٹا تھا اور ان کو پتا تھا، اور ان کے اس جھوٹے ساتھ کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تو ظاہر پہ قیاس کرتا ہوں۔ ڈر تھا، امید تھی کہ اللہ کے نبی غلط فیصلہ کرتے، اللہ نے یہ آیتیں اتار دی، اور یہ آیتیں خاص طور پہ وہ لوگ سنیں کہ جو کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی امید پہ گناہ کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ برائی کا ارتکاب خود اپنی جان پر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جس سے اللہ نے آپ کو شناسا کیا، یعنی آپ کو بتا دیا، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا، اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو، اور جو خود اپنی ہی جان پر خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغا باز گناہ گار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں تم تو وہ لوگ ہو کہ دنیا میں ان کی حمایت کر لی، لیکن اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ یعنی سوچئے، قیامت کے دن کو سامنے رکھو، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا، پوری حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس سے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ کیا پتہ چلا کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ کچھ لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، شاطر ہوتے ہیں، اپنے اندر سے یہ عادت نکالیے کہ اپنے جرم کو دوسرے کے سر پہ لگا دیں۔ بعض دفعہ ہم بچوں کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں کچھ چیزیں، بچے نہیں کرنے دیتے، میاں نہیں مانتے، ساس ہیں، حالانکہ ہم خود اپنے اوپر ذمہ داری لے کر دیکھیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ کیا عورت نے کوئی چیز منوانی ہو تو نہیں منواتی؟ سب منوانا آتا ہے۔ تو فیتھ ان ایکشن کیا پوائنٹ ہے؟ استغفار سلامتی اور نجات کی راہ ہے، خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا، بے گناہ پر بہتان نہیں لگانا۔ اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ رکوع 17 113 سے 115، حفاظت اللہ ہی کی حفاظت ہے، یعنی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم آپ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو آپ کو بہکانے کا ارادہ ہی کر لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس شخص کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک باتوں کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوگا، اور اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک واقعہ سامنے لا کر ہم سب کو بھی کیا سکھا دیا کہ کسی کی بھی حمایت کرتے وقت سوچ لو کہ قیامت کے دن وہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ آج ذات، برادری، خاندان کے نام پر ہمارے کلچر میں بھی عموماً لوگ ناحق دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ ناحق قسم کی دشمنی مول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے رویے سے بچائے۔ ایمان سے متعلق اس رکوع میں ایک آیت تھی، اور وہ کیا ہے؟ آیت 115 سورۃ نساء۔ سنت کے طریقوں سے ہٹنے والا گمراہیوں میں بھٹک جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ سنتوں پہ جما دے۔ اور پھر اس میں سے ایکشن پوائنٹس کیا ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کی عنایات تھی ان کا تذکرہ کیا کہ آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، قرآن کا نزول آپ کے قلب اطہر پر کیا، حکمت اور دانائی دی، اس لیے پھر آپ کا میرا کام کیا ہے کہ اللہ رسول کی بات ماننا ہے،
اور ایمان والوں کا ساتھ دینا ہے۔ تو فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کر عمل کرنا ہے۔ آگے رکو نمبر 18 116 سے 126، شیطان کا فریب، جھوٹے وعدے اور لمبی امیدیں۔ اب ذرا سے الرٹ ہو کے سنیں، پارا اپنے اینڈ کی طرف جانے لگا ہے۔ یہاں آپ شہوت بمقابلہ شریعت کے ٹاپک کو ذرا سا سمجھ لیجئے۔ کیا چیز ہے جو ہمیں شریعت کو سے ہٹا کر شہوتوں پہ لگاتی ہے؟ ایک تو ہمارا اپنا نفس ہے، اور ایک اس کا اوپر کہہ لیجئے ماسٹر شیطان۔ آپ اس رکوع کو سنتے وقت فیل کریں گے کہ شیطان واقعی آپ کا دشمن ہے۔ کیسے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اسے اللہ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں۔ دیکھیے دیویوں کی طرف اشارہ ہے۔ اکثر بت فیمیل ہوتے ہیں، فیمینن، خوبصورت چمکتے ہوئے زیورات، کپڑے، میک اپ ہوا ہوا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ مکہ والوں کے بت جو تھے وہ فیمینن تھے، عورتوں کی شکل کے تھے، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔ ہر بت کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، جسے اللہ نے لعنت کی اور اس نے بیڑا اٹھایا کہ تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ اب ذرا یہاں 1 2 3 کر کے اپنے دشمن کو پہچانیے، وہ آپ کے خلاف کیا کیا پلان بنا رہا ہے۔ اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا، اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ 4 چیلنج کیے ہیں شیطان نے، اور بڑے سر ڈال کر اس پہ کام کر رہا ہے، یعنی بڑی کہہ لیجئے کہ محنت کر رہے شیطان آپ کو مجھے جہنم میں لے جانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق یعنی دوست بنائے گا، وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں، ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ابدالآباد رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے۔ اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ جواب دیجیے، کوئی بھی نہیں۔ اور اللہ آپ کو مجھے ان جنتوں میں لے جائے۔ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پہ موقوف ہے، یعنی مسلمانوں کی خواہشوں پہ جنت نہیں ملنی، اور نہ اہل کتاب کے دعووں وعدوں پہ جنت کس کو ملنی ہے اور جہنم کس کو۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا کہ وہ اس کی حمایت اور مدد اللہ کے پاس کر سکے۔ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال بھی کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے؟ کہیے، اللہ مجھے اپنے تابع کر دے۔ سرنڈر کر دیجئے، سبمٹ کر دیجئے اللہ کے آگے، اور ہو بھی وہ نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے، فوکسڈ ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ کتنا رشک تھا حضرت ابراہیم پہ، کتنے سال کی زندگی تھی، گزار کے چلے گئے، اور کتنے سو سال ہو گئے ان کا تذکرہ قرآن میں، اور رہتی زندگی تک رہے گا، رہتی دنیا تک رہے گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی زندگیاں گزار کے جانے والا بنا دیں کہ قبروں میں بھی ہمارا ذکر خیر اور ہمارا ثواب پہنچتا رہے، اور اللہ کے ہمارا مقام بھی ہو۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ تو ایمان سے متعلق 2 آیات 122 نساء، ٹاپک لکھیے، جنت خواہشوں سے نہیں عمل سے ملتی ہے، ورنہ خواہش تو سب کی ہوتی ہے، پھر تو سارے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور 124 نساء، جو جنت پانے کی کوشش کرے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ پھر اس رکوع میں ہم نے شیطان کا چیلنج دیکھا ہے، انسانوں کو گمراہ کرنا، کفر اور شرک کروانا، دلوں میں لمبی آرزویں جگانا، اور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑنا۔ آپ نے میں نے کیا کرنا ہے؟ فیتھ ان ایکشن، شیطان کی چالوں سے بچنا ہے، جنت سے قریب کرنے والے اعمال کرنے ہیں،
اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق دے۔ اب بالکل پارے کی اینڈ بھی، اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ اب سورت کا بھی مضمون پورا ہوتا جا رہا ہے۔ رکوع نمبر 19 127 سے 134، خاندان کا نظام عدل و انصاف۔ شروع میں ہم نے سورۃ نساء کے شادی کے اور گھریلو زندگی کے مسائل دیکھے، اب سورت کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو دوبارہ فیملی ایشوز سامنے آ رہے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے۔ اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقررہ حق تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو۔ تم جو نیک کام کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، ان میں اس پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے۔ یعنی سورت کے شروع میں عورت بگڑ جائے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہاں مرد میں بگاڑ آئے تو بگڑے ہوئے شوہر کو صحیح کرنے کا طریقہ۔ سبحان اللہ۔ لگتی ہے یہ کتاب آپ کو کسی انسان کی کتاب؟ ہم کہتے ہیں مذہبی کتابیں، الہامی کتابیں، سارا تو آپ کا میرا گھرداری ہے اس میں، اور اس کو پڑھے بغیر بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں آپ۔ وہ ماں باپ مجرم ہے جو اپنی بیٹیوں کو قرآن سے پوری طرح روشناس کیے بغیر کسی کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ اتنے وہاں کرائسس آتے ہیں کہ وہ بچیاں بیچاری ٹیکل ہی نہیں کر پاتی۔ قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے۔ طمع ہر نفس میں شامل کر دیا گیا۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو۔ کون سا عدل؟ ایموشنل۔ دیکھیے، دو بچوں میں بھی ایک جیسا عدل نہیں کرتی ماں۔ کوئی بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، بات مانتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے، دوسرے کو بس پکڑ کر وہاں کان کھینچتی رہتی ہے۔ تو عورتوں کے مزاج، ایک عورت لونگ ہے تو میاں اسے زیادہ پیار کرے گا، لیکن مادی چیزوں میں عدل ہوگا بہرحال۔ فرمایا کہ چاہے تم اس کی کتنی خواہش اور کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی بھی نہ چھوڑو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے۔ تعریف کیا گیا اللہ کے اختیار میں آسمان و زمین کی سب چیزیں، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ یعنی عورت مرد پہ، مرد عورت پہ ظلم نہ کرے، اللہ دونوں کے اوپر غالب ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے۔ ذرا سوچیے، اس دھمکی کو فیل کریں، تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ ایسے لگ رہا ہے امت مسلمہ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، تم اپنے حصے کا کام نہیں کرتے، میں کسی اور سے کرا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے گھروں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ کائنات کی اصلاح چاہتے ہیں؟ ہمارے عمل کا نقطہ کیا ہے؟ فیتھ ان ایکشن۔ یتیموں اور عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی، چاہے ان کے سر پہ ہمیں کوئی اور نہیں دکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ تو موجود ہے جو ان کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز کھلی بھی ہے۔ فرائض ادا کرنے میں احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 20 135 سے 141، سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے پارے کا، گواہی سچی اور اللہ کے حکم کے موافق دو۔ اور ایک بار پھر آپ کو پکار مل رہی ہے اپنے پیارے رب کی طرف سے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط،
اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو یا فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کچھ بیانی کی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ایک اور پکار آپ کے پیارے رب کی آسمانوں سے لانگ ڈسٹینس کال ہے آپ کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اس کو ذرا فیل کریے گا، آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئی ہیں ایمان لاؤ۔ پہلے رسمی ایمان تھا، اب شعوری ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر گئے، اللہ نہ کرے ہم ایسے ہوں، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، اللہ نہ کرے ہم ایسے ہوں، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہیں بخشے گا اور انہیں راہ راست نہ دکھائے گا۔ آپ بتائیے کون لوگ ہیں؟ نام کے مسلمان، کام کے منافق۔ اسی لیے اب آگے دیکھیے اللہ منافقین کا لفظ استعمال کر کے کہہ رہے ہیں، منافقین کو اس ثمر کو پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست بناتے پھرتے ہیں۔ 3 سیکنڈ چپ رہوں گی، آپ خود ہی اس کو غور سے پڑھے اور سمجھے۔ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ ہماری شادیوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ قرآن کا مذاق نہیں ہوتا، تو مت بیٹھیے، اٹھ جائیے۔ اللہ کے لیے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، یعنی جب وہ فرسودہ چیزیں چھوٹیں پھرا جاؤ، جب سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو تو فوراً اٹھ جاؤ، کم از کم یہ اٹھک بیٹھک تو کر لو، یہ ایمان تمہارا بڑھائے گا انشاءاللہ، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو، نہ گناہ کیا نہ کچھ، لیکن گناہ بے لذت، وہ کر کے انجوائے کر رہے ہیں، تم نہ کر کے گناہ گار بن رہے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کفار اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ادھر دل لگتا تھا نا آپس میں، تو وہاں بھی اکٹھے ہی رہیں گے۔ یاد رکھیے نفاق اور کفر میں بس ایک سٹیپ کا فرق ہے، جمپ کر کے بندہ کفر میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کفار کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا۔ بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کفار کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ 4 آیتیں ایمان سے متعلق ہیں پارے کے اینڈ پہ۔ نساء 135، پیغام کیا ہے کہ ناانصافی میں کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ 136 نساء، اللہ کے بیان کردہ ہر غیب پر ایمان لانا ہے۔ 137 نساء، جلتا بجھتا ایمان، خراب بلب کی طرح آخر کار بجھ جاتا ہے۔ کبھی پاکستان انڈیا میں ٹیوب فیوز ہونے سے پہلے بلنک ہوتی دیکھیے، جلتی بجھتی، اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے بند کر دو۔ یہ جو ایمان کبھی کبھی کفر، کبھی ایمان، کبھی کچھ، یہ بالآخر پھر آپ کی ایمان کی طاقت کو کم کر دے گا۔ ٹیبلٹ کھائیے، ایمان کی گولیاں ملتی ہیں یہاں، اس کے لیے آپ کو مجھے ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح 139 نساء، عزت لوگوں کو راضی کرنے سے نہیں، اللہ کو راضی رکھنے سے ملے گی۔ پھر آپ دیکھیے ہم نے منافقین کی خصلتیں دیکھی ہیں، یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتے، مگر کیا کرتے ہیں؟ ایمان اور کفر کے درمیان رہتے ہیں، مسلمانوں کی بجائے کفار کو دوست بناتے ہیں، دنیاوی عزت کے طلبگار رہتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار اور مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ فتح میں شامل ہونے کے خواہش مند ہیں، اور نمازوں میں سستی اور کاہلی کے شکار ہیں۔ آپ کا میرا کام کیا ہے؟ فیتھ ان ایکشن، انصاف کے معاملے میں کسی کی طرفداری نہیں کرنی،
دنیاوی فائدوں کے لیے ایمان کو داؤ پر نہیں لگانا، جن محفلوں میں دین کا مذاق اڑایا جائے وہاں سے اٹھ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد رکوع تو پورا نہیں لیکن آخری آیات پارے کی ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ یہ آیتیں کافی ہیں اگر ہم آج کے دن سے کچھ سبق لینے کے لیے آئے۔ 142 سے 147 کفار سے دوستی کی ممانعت، یا آپ لکھ لیں کفار سے دوستی نفاق تک لے جاتی ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، یعنی ٹرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، اور وہ انہیں ان چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور یاد الہی تو یوں ہی سی برائے نام کرتے ہیں۔ سوچیے جو نماز نہیں پڑھتا پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو پڑھنے والوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا، یہ میرے ہاتھوں کو دیکھیے ایسے لٹو کی وہ ڈگڈگی نہیں ہوتی، ڈگمگا رہے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، جو مکھی ہوتی ہے نا گندی مکھی، اس کو ذباب کہتے ہیں۔ آگے ہم 17ویں پارے میں بھی پڑھنے والے ہیں۔ بس 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 کرتی گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ منافق کو یہاں اللہ نے مذبذبین اس مکھی سے جوڑا ہے، بس بس سب کچھ دیکھتا ہے اور گند پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ 500 آنکھیں ہوں گی پھر بھی آ کے بیٹھے گی تو گند پہ، شیکی نہ پورے ان کی طرف اور نہ صحیح طور پر ان کی طرف، اور جنہیں اللہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اب منافق سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، خاندان ہے، تو آپ کو مجھے کیا کرنا ہے؟ ایک پیار بھری آخری پکار اس پارے کی آپ کے رب کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پائے۔ دیکھیے اوپر سے نیچے جب جائیں نا تو سارے طبقوں سے گزر کے پھر اینڈ پہ آئیں گے نا، اور آگ سب سے نیچے سے آتا ہے۔ منافق بھی اندر سب سے نیچے، اور ہوا، اس کا نام حدیث میں آتا ہے ہوا، ہاویہ، خواہش۔ آج شہوت پرستی پہ بات ہے نا اس لیے ہو رہی تھی۔ خواہش کو شہوت کو ہوا کہتے ہیں، ہواؤں کی طرح اڑتی ہیں خواہشیں، ہمیں اڑاتی ہیں، ہر وقت ہی خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ منافق کو اللہ ہاویہ میں گرائے گا۔ اب آپ ڈر گئے تو اللہ نے آپ کو پکارا کیا؟ ہاں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اور اللہ نے آپ کو 4 نکات دے کر اب کیا دعوت دی؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اس میں اللہ کے سارے پیار کو محسوس کیجئے، رو سکیں تو رو لیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ کبھی کوئی ماں بھی سزا دیتی ہے اپنے بچے کو، کوئی پیارا بھی اپنے کسی پیارے کو آزماتا ہے۔ ہاں 2 شرائط ہیں، اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ بہت قدر کرنے والا، پورا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی شکر گزاری کیا ہے کہ شہوت کے مقابلے میں شریعت کو مانو، آج یہ نیت کر کے اٹھیے گا۔ اور با ایمان رہو، کیا؟ ایمان کی طاقت حاصل کرو، اللہ سے زیادہ قدردان کسی کو نہ پاؤ گے۔ آپ دیکھیے کہ 3 آیات ایمان سے متعلق آخر میں۔ 144 پیغام کیا ہے؟ مومنوں کے مقابلے میں کفار کی حمایت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، ایسے بندے کو ایمان کی گولیاں کھانی چاہیے۔ نساء 146 سچی توبہ انسان کو ایمان کی بلندیوں پہ لے جاتی ہے، اور 147 اللہ شکر گزار مومن کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ کے میرے عمل کا نقطہ، فیتھ ان ایکشن، نماز کو پوری دل جمعی اور خوش اسلوبی سے ادا کرنا ہے، کفار سے دلی دوستی نہیں کرنی، غلطی کا احساس ہو جانے پر فوراً توبہ کر لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ایمان کو بڑھا دے۔ آج کے پارے کے ساتھ جو ایمان کی شاخیں ہیں بہت ہی آسان، پورا قرآن اسی کی گواہی دیتا ہے۔ اور آج ہم کریں گے شاخ نمبر 9، اور وہ کیا ہے؟ پیچھے تک یاد ہے آپ کو؟ میدان حشر تک ہم پہنچ گئے تھے۔ آج اگلی شاخ کے مومنین کا ٹھکانہ جنت، اور کفار، مشرکین اور منافقین کا ٹھکانہ جہنم پر ایمان ہوگا، اس پر ایمان لئی۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جنت تو ہے جہنم نہیں،
کئی کرسچنس کے نظریات بھی یہی کہتے ہیں. قرآن گواہی دیتا ہے، سورۃ نساء 69 آج ہی پڑھ کر آئے ہیں کہ جو انعام یافتہ لوگ ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے، اچھی جگہوں پہ ہوں گے. اب سوال یہ کہ جنت میں جانا ہے تو مومن بننا پڑے گا. مومن کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ نمازوں میں خشوع، زکوٰۃ کو ادا کرنا، لغو باتوں سے منہ پھیرنا اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، یعنی شہوت نہیں شریعت کو ماننا ہے. اور کامیاب مومنین کی خصوصیات اگر آپ آیت 1 سے 11 میں اور بھی دیکھ لیں تو امانتوں اور عہدوں کی رعایت کرنا اور نمازوں کی حفاظت کرنا. انجام کیا ہے؟ فردوس کو پائیں گے، وارث بنیں گے جنت کے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. بقرہ 82 پڑھ کر آئے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون. آل عمران 136 کل پڑھی تھی ہم نے پچھلے پارے میں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. کیسے انکار کر سکتے ہیں آپ جنت یا جہنم کا؟ اب سوال یہ ہے کہ جنتیوں کی خوبیاں کیوں پائیں، ملنا کیا ہے؟ تو جنت کی نعمتوں کا ایک گلم سورۃ محمد میں جب جائیں گے آیت 15 میں یاد کریے گا اس آیت کو. اللہ نے جنت میں نہریں رکھی ہیں دودھ کی جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا، شراب کی نہریں جس میں لذت ہے، شہد کی نہریں، پھل ہیں، اور اللہ نے وہاں انسان کی نفس کی تمناؤں کے لیے سب کچھ رکھا ہے. آج شریعت کو مان لیں، وہاں اللہ آپ کی ساری شہوات پوری کرے گا. یہ دنیا رب چاہی تو وہ دنیا من چاہی. اور آپ کہتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اور اہل جنت اللہ کی حمد و ثنا بھی کریں گے. پھر جنت اور دوزخ کا آپس میں مقابلہ ہوا نا، بات چیت ہوئی تو جنت نے کہا میرے اندر کون لوگ آئیں گے، ان کی کیا خوبیاں ہوں گی، کمزور اور دنیاوی اعتبار سے کم رتبے والے لوگ ہوں گے. اور جہنم نے کہا میرے اندر تو اکڑ والے لوگ آئیں گے. اللہ ہمیں بچا لے. اس کے برعکس کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پر ایمان لانا ہے. سورۃ واقعہ 42 سے 44. اور اسی طرح سے اس میں جو خاص طور پہ کھولتے ہوئے پانی اور دھوئیں کی باتیں، فی سموم و حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. آپ کے میرے لیے ایک لمحہ فکری ہے. ترمذی کی روایت ہے 2559. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے اور جہنم شہوات سے گھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے بچا لے اور جنت کے رستوں پہ ڈال دے. تو یہ تھی ایمان کی شاخ نمبر 9. ہم نے انشاءاللہ جنتی بننا اور اس کی کوشش کرنا ہے. اور اس کے بعد 10ویں شاخ اللہ سے محبت. اللہ تعالیٰ کی محبت کا لازمی ہونا ایمان کی علامت ہے. اللہ کے ساتھ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ بس بیٹھ کے کہتے رہے آئی لو یو اللہ، آئی لو اللہ؟ نہیں، اللہ کے حکم کی اتباع کرنی ہے، اللہ کی خوشنودگی کی کوششیں کرنی ہے، اللہ کے فضل اور احسان کو پانا ہے اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے. کیسے پتہ چلے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، کثرت ذکر محبوب. پھر اللہ کے سوا ما سوا سے بے نیازی، یعنی بے نیازی ما سوا المحبوب، یعنی لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اور اطاعت اپنے رب کی اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش. اور اے انسان کیا تو اس کی نافرمانی کرتا ہے جس سے محبت کے دعوے کرتا ہے؟ سورہ بقرہ 165 ہم نے پارہ 2 میں پڑھی تھی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھی، اور جس کو دیا تو اللہ کے لیے دیا، جس سے لیا تو اللہ کے لیے لیا، تو اللہ اس کے ایمان کو مکمل کرتا ہے. یاد آپ کو ایک گولی دی جا رہی ہے ایمان کے بڑھانے کی. اللہ آپ کو مجھے اس حدیث پہ عمل والا بنا دے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت 6705 میں وہ حدیث بڑی پیار کی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو کہتے ہیں تم بھی کرو، پھر آسمانوں سے ہوتے ہوتے دنیا کے فرشتے، پھر دنیا کے انسانوں کے دلوں میں بھی ایسے شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اللہ مجھے آپ کو اس میں کر دے. اسی پہ ہماری آج کی دعا ہے، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اپنے دل میں دہراتے جائیے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک.
والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد۔ 2496 مشکات کی روایت ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں، اور اس شخص کی بھی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی بھی محبت جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ یا اللہ اپنی محبت مجھے پیاری کر دے، میری جان سے اور میرے گھر والوں سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کے۔ اور آج یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ کا آج یہاں آنا کامیاب ہو گیا، اور اللہ کی محبت آپ کے لیے شریعت کو شہوت کے مقابلے میں اختیار کرنے کے لیے ایک کھاد کا کام دے گی۔ اور اس شعر پہ اپنی بات آج کی پوری کروں گی۔ یہ نغمہ فصل گلو لا الہ کا، نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ مجھے ہے حکم ازاں۔ یہ پیغام گرمی، سردی، سپرنگ، آٹم اس کا محتاج نہیں، یعنی مسلمان 24/7 اور 365 ڈیز آف دی ایئر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔